بیٹھی ہوئے دیکھ لوگ نہیں بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا نام شان جو مٹ جائیں گے حشر تک نہ ہو نشان پر جتن رہ جائے گا بس رسول اللہ دین حسن رہ جائے گا سب پہ آپ بیٹھے ہوئے میرے کار جس طرح ہاتھ بلند کر گئے جس طرح آپ رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے دنیا کے سامنے یہ بتا دیتے ہیں اور دنیا کے 56 اسلامی ممالک کے حکمرانوں آج حضور کی عزت کے لیے کھڑے ہو جاؤ ورنہ یاد رکھنا تم نہیں رہوگے میرے مصطفیٰ کی ناموس کا پرچم صدا بلند رہے گا کیونکہ سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن عشر تک نات حضرت کا زمانوں پر سخن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا آج قبلہ قائد ملت اسلامیہ کے چہلم کے موقع پہ آج یہ لاکھوں کا اجتماع صرف اللہ کے لیے نہیں آیا یہ صرف دنیا کو دکھانے نہیں آیا یہ صرف پیانے نہیں آیا یہ اپنے قائد کے ساتھ تجدید عہد کے لیے آیا ہے میرے مرشد ہم تک تیرے مشن پہ رہیں گے کہ من سب نبی من سب نبی ہماری آخری سانس تک ہماری نسلوں کی آخری سانس تک یہ نعرہ رہے گا آیا 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 اور کوئی بہانہ نہیں کریں گے جتنے کارکن آیا جتنے ذمہ دار آیا ایک بات یاد رکھیے گا جب سردی لگے بخار ہو جب تحریر کا کام ایک طرف ہو ایک طرف طبیعت میں نقات ہو میرے استادوں کا جناب اعلیٰ فیض آباد میں آنا یاد کر لینا 104 پہ بخار ہو تو صحت کی خیال کا خیال رکھنے کے لیے ڈاکٹر کہے آرام کیجئے اور حضرت فرمائے کیا کہتے ہو صاف زیادہ صاف رہے حضور جو بھی گزرتا ہے آپ کا پوچھتا ہے آپ استادوں میں کب آنا ہے تو
سلطان فرمانے لگے چلو بھی چیر لے کے چلو ہمیں جانا ہے 104 بخار میں بھی پہلا بار کے پل پر میرے مرشد نے آ کے بتا دیا ساری دوائیاں ساری احتیاطیں چھوڑ کے یہ کہتے ہوئے چل پڑے کہ ڈھونڈے دینا یا میرے یار میرے آقا دے بیمارا بیمار رہے اور سوڑے چاہتے ہو اتنا کام کر کے جاؤ کہ جب قبر میں پہنچو تو سرکار فرمائے وہ دیکھو میرا فقیر آیا وہ دیکھو میرا غلام آیا بس اتنی سی بات کے لئے تقدیروں پہ لکھ لیجئے جناب اعلیٰ جب تک قیلہ ہے حضور کی ناموز میں پہلا دینا ہے اس آواز کو دبنے نہیں دینا من صفا نبیاں من صفا نبیاں من صفا نبیاں اچھا مرضی آلات ہو جائے ہم نے قبلہ جگر کو شامیر المجاہدین صاحبزادہ محمد سعد حسین علیہ صاحب کا دست و بازو بن گیا ہر حالات میں حضور کی عزت کا پہلا دینا آیا 17 فروری تک آمد دلے انشاءاللہ اس معاہدے پہ عمل ہوگا اور اگر جو بندہ ہیرا پھیری کا سوچ رہا ہے اسے پتہ ہونا چاہیے نہ فیض ابو آباد دور ہے نہ اسمبلیاں دور ہے نہ یہ رستے دور ہے یہ یاد رکھ لیجئے جس طرح قبلہ امیر المجاہدین کی آواز پہ لبے کہتے تھے ہم ان کے لخت جگر کی آواز پہ بھی اسی طرح لبے کہتے ہوئے ناموس مصطفیٰ کا پہلا دیتے ہوئے یہ سامنے بیٹھے جوان یہ سامنے بیٹھے بچے یہ سامنے بیٹھے مسافر یہ کھڑے اور کرے ہم نے جب تک جینا ہے اسی مشن پہ جینا ہے اور بابا جی کی نشانی کا احترام کرنا ہے اور اس آواز کو دبنے نہیں دینا لمبے دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین دیکھو کون آیا آپ کے نعرے میں وہی گونج ہونی چاہیے جو قبلہ امیر المجاہدین نعرہ لگواتے تھے تو آپ کی یہ آواز ہندوستان تک بھی پہنچے اور کشمیر کی وہ معصوم بچیاں جن پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں ان تک بھی پہنچے عالم کفر کے ایوانوں میں زلزلے بتا ہو جائیں اس جذبے سے کنارہ لگائیں اور کشمیر والوں کو بھی پتا چلے کہ قبلہ امیر المجاہدین کے وہ دیوانے اور مستانے آج بھی کشمیر کی آزادی کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں لے کے رہیں گے آزادی آزادی لے کے رہیں گے آزادی لے کے رہیں گے آزادی
आज़ादी आजादी आई आई आज़ादी। अब आपके सामने आजाद कश्मीर के अमीर हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल गफूर ताबानी साहब वो तशरीफ लाएंगे और खिताब दिल नमाज फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सकूत सहरा में बसने वालों, लब्बैक वालों का मजाज समझो। सकूत सहरा में बसने वालों, लब्बैक वालों का मजाज समझो। आज का वक्त ठीक है तो कल का वक्त खराब होगा। आज कायद मिल्लत इस्लामिया अमीरुल मुजाहिदीन के जेलम की इस अजीम तकरीब में आने वालों, आज का ये इस चौक में और इस रोड के ऊपर लाखों का इज्तिमा आलम कुफ्र को ये पैगाम दे रहा है कि हुजूर की नामूस के लिए कायद मिल्लत इस्लामिया जो हमें मिशन दे कर गए हैं, इंशाअल्लाह हम हुजूर की नामूस के लिए अपनी जानें देना भी जानते हैं और जाने लेना भी जानते हैं। और कुछ लोगों को अपनी फिक्र पड़ी है, मगर आज इस स्टेज पे वाज़ेह करना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कायद मिल्लत इस्लामिया का जनाजा तारीख का बड़ा जनाजा है। जिन लोगों को अपने जनाजों की फिक्र पड़ी है, उन्हें दावत फिक्र देता हूँ कि जनाजे बड़े करने के लिए सूली पर लटकना पड़ता है। जनाजे बड़े करने के लिए नामूसे रिसालत पे पहरा देना पड़ता है। फैजाबाद के अंदर पुल पे 21 राते हुजूर के नाम पे खत्म नबुव्वत के नारे लगाते हुए गुजारनी पड़ती है। और इंशाअल्लाह कायद मिल्लत इस्लामिया में मैं सलाम अकीदत पेश करता हूँ अपने कायद को कि जिन्होंने गोलियों की बरसात के अंदर सीधा ताल कर आलम कुफ्र को और कादियानी नवाजुल को जब बता दिया, एक तरफ गोलियां बरस रही थी, दूसरी तरफ मेरे कायद ने सीधा ताल कर लब्बैक या रसूलल्लाह का नारा बुलंद किया रखा है। ताजदारे खत्म नबुव्वत का नारा बुलंद किया है, हमें गायब का सबक दिया है, हमें जीना सिखाया है। और आज कायद मिल्लत इस्लामिया ने जब मकबूजा कश्मीर की बेटी की आखिरी उम्मीद थे, आज आदमी को ये दुख पहुंचा है, मगर कश्मीर की तो यकीन हो रही है कि हम तो सलाहुद्दीन अय्यूबी की शक्ल में, महमूद गजनवी की शक्ल में, हमें तो अमीरुल मुजाहिदीन कश्मीर की तरफ आते हुए देख रहे थे। हम तो उस वक्त का इंतजार कर रहे थे कि कायद मिल्लत इस्लामिया बाबरी मस्जिद को दोबारा तामीर कराएंगे। और इंशाअल्लाह अब भी कश्मीर पीछे नहीं है। आज भी कश्मीर के अंदर लब्बैक या रसूलल्लाह के नारे लग रहे हैं, खत्म नबुव्वत के नारे लग रहे हैं। कश्मीर के सुधाकरों, इंशाअल्लाह हम जिगर गोशाए अमीरुल मुजाहिदीन की क़यादत के अंदर इंशाअल्लाह कश्मीर के सुधाकरों को सबक सिखाएंगे, कश्मीर को आजाद कराएंगे, बाबरी मस्जिद को तामीर कराएंगे, बर्मा की बहनों माओ का बदला लेंगे इंशाअल्लाह। और आखिर के अंदर मैं अपने कायद मोहतरम कायद मिल्लत इस्लामिया अल्लामा साहबजादा हाफिज साहब हुसैन रिजवी मरकजी अमीर तारीख लब्बैक पाकिस्तान कश्मीर के अंदर आला एजेंसी और इदारे इस बात को नोट करें, कश्मीर की असम्बली के अंदर वजीर आजम आजाद कश्मीर, सदर रियासत आजाद कश्मीर और एक असम्बली मेंबरान आजाद कश्मीर
ان کے حلف نامے کے اندر ختم نبوت کی تحریر کو اب تک شامل نہیں کیا گیا. جو میرے قائد حکم کریں گے انشاءاللہ، اگر قائد نے یہ حکم دیا کہ ان اسمبلی میں حلف تب ہوگا جب تک حضور کی ختم نبوت کی اس عبارت کو شامل نہیں کیا جاتا، تو انشاءاللہ ہم اب وقت کشمیری اپنے خون دینے کے لیے حضور کی ختم نبوت کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. اور ہمارا مطالبہ ہے کہ صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، اسمبلی لیڈران قومی اور صوبائی، ان کا جو حلف نامہ ہے، جو ان کے حلف نامے میں ختم نبوت کی تحریر ہے، وہی تحریر آزاد کشمیر کے صدر، وزیر اعظم، لیڈران اسمبلی کے حلف نامے میں شامل کی جائے جو پاکستان کے وزیر اعظم، صدر اور ممبران اسمبلی کے حلف نامے میں ہے. اگر نہیں تو انشاءاللہ جو بھی ہمارے قائد حکم کریں گے ہم حاضر ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم. کی امید بھی آپ ہیں اور عالم کفر لرزتا بھی آپ سے ہے. اور یاد رکھنا، جو کسی کی امید کو توڑتا ہے نا، قیامت والے دن اس کی امیدوں کو بھی توڑ دیا جائے گا. آپ انہی جذبوں کے ساتھ نکلیں جو قبلہ امیر المجاہدین نے آپ کو دیے ہیں. جس دن آپ نے اپنی طاقت کو پہچان لیا، ہر چیز آپ کے سامنے لملیٹ ہو جائے گی، کوئی چیز آپ کے سامنے سر نہیں اٹھائے گی. تو آج کے سامنے خطاب کے لیے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اسلم نقشبندی صاحب سرپرست اعلیٰ آزاد کشمیر وہ تشریف لاتے ہیں اور خطاب فرمائیں. حق بات تو یہی ہے کہ ہمارے پاس وہ حروف و نقوش نہیں ہے جو اس عظیم المرتبت عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے شایع ہوں. ہم کن الفاظ اور کن جملوں کے ساتھ ان کو یاد کریں، اس لیے کہ انہوں نے خود کو بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جس سطح پہ آ کے پیش کیا، پروردگار عالم نے دنیا کے سامنے ان کے نام کو، ان کی ہستی کو، ان کی ذات اور وجود کو اتنا اٹھا دیا کہ بڑے مرتبوں میں فائز لوگ بھی جب ان کے نام کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کی پگیں اتر جاتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی اگرچہ کروڑوں اہل اسلام نے، پاکستان کے کروڑوں مسلمانوں نے کشمیر کی آزادی کی، وہ طرف رکھنے والے مسلمانوں نے، دنیا کی محبوب اقوام نے آپ کے ساتھ اور آپ کی طرف توجہ مبذول کی اور اپنی توجہ کا مرکز اور آپ کے ساتھ اپنی امیدوں کو وابستہ کیا. اللہ رب العزت نے بہت تھوڑا موقع دیا کہ قدرت کا اپنا ایک نظام سسٹم ہے، لیکن وہ الحمدللہ ہمیں کسی چوراہے میں چھوڑ کے نہیں گئے، کسی بھوے کے سپرد نہیں کیا، منظر کا تعجب بھی کر دیا، راستہ بھی بتا دیا، اور یہ سارا کا سارا نظام بھی دے دیا. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ پہلے سے بڑھ کے پوری قوت و جرأت کے ساتھ، اور وہ منزل وہی ہے جو احیاء دین کا ہے، اقامت دین کی منزل ہے. حضرت امیر المجاہدین رحمت اللہ علیہ کے عکس جمیل کے ساتھ پہلے سے بڑھ کر ہر شخص کو اقامت دین کے لیے جو میرے قائد نے وہ مشن دیا اس کے ساتھ وابستہ ہو جانا چاہیے، اور گلی گلی جا کے آگے ایک نئے عزم کے ساتھ میرے اس عظیم قائد ملت اسلامیہ کا پیغام بچے تک وہ تو اگرچہ پہنچ چکا ہے، لیکن اب ہم نے اس کو اور آگے پھیلا کر
اس کا حصہ بنانا ہے کہ نہ صرف اعلان کی صورت، اظہار محبت کی صورت، بلکہ ہر صورت میں سیاسی معاملہ ہو، مذہبی معاملہ ہو، ہر حال میں ہم تحریک لبیک کا حصہ ہے۔ اور وہ وقت دور نہیں کہ اللہ کے فضل و احسان سے اسلام کو پروردگار غلبہ عطا فرمائے گا، پھر ناموس رسالت کا تحفظ بھی، ختم نبوت کی حفاظت بھی، اصحاب و اہل بیت کی حفاظت بھی، یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی۔